بات کر رہے ہیں 18ویں صدی میں ایک عجیب اور ہولناک شخص گلتن ترارے کی، جس کا تعلق فرانس سے تھا اور جو اپنے کھانے یا آدم خوری کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کی وجہ سے مشہور تھا، جس کی بنا پر آج 200 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اس کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ترارے 1770 کی دہائی میں فرانس کے ایک دور دراز علاقے میں ایک سادے سے گھرانے میں پیدا ہوا۔ حقائق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بچپن سے ہی اس کو لگا کہ وہ بہت کھا سکتا ہے۔ اس کو لگا ہی نہیں بلکہ اس نے یہ کھا کر ثابت بھی کیا کہ وہ واقعی یہ کر سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ترارے ایک وقت میں اپنے پورے جسم کے وزن جتنا کھانا کھا جاتا تھا، یعنی آج کے حساب سے اگر 500 ہاٹ ڈاگز کو وہ ایک وقت پہ بھی کھا جائے گا تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ترارے کا اس دور میں طبی ماہرین نے معائنہ بھی کیا، جس کی کہانی ایک عجیب و غریب منظر پیش کرتی ہے۔ حیران کن طور پر وہ بچپن سے ہی دبلا پتلا تھا، جی ہاں دبلا پتلا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے منہ اس کے چہرے پر واضح اور عام لوگوں سے بڑا نظر آتا تھا، اور شاید بڑا منہ ہونا ہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ وہ ہر وقت ہی بھوکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس سے بھی لاتعلقی کر لی تھی۔ ایک وقت ایسا آیا جب ترارے نے ڈھکن کھانا شروع کر دیے جیسے کہ چپس ہوں، اور پھر بات ڈھکن سے بڑھ کر پتھر پہ چلی گئی، مگر ترارے نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہمت دکھائی اور اپنی منزل پر گامزن رہا۔ پھر وہ وقت آیا جب ترارے کے پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی اور اس کو ہاسپٹل جانا پڑا۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہاسپٹل میں لیٹے شاید ترارے اپنی زندگی کی لے کر سوچ رہا ہوگا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ ترارے نے وہاں نرس سے کانٹا مانگا جس سے وہ اپنی چین اور گھڑی کو توڑ کر کھائے اور یہ ثابت کرے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شروع سے ہی ذہین تھا ترارے نے کچھ الگ سوچا اور کھانے کے پیار ترارے کو فرینچ ملٹری میں کھینچ لایا، جہاں اس نے سوچا کہ وہ جا کر سارا دن ادھر ادھر سے لے کر سکون سے کھاتا رہے گا۔ ویسے تو ساتھی فوجیوں کا بچا کچا کھانا جہاں سے بھی ملتا وہ کھا لیتا، مگر وہ ایک بار پھر بیمار پڑ گیا اور اسے ملٹری ہاسپٹل داخل کر دیا گیا۔ وہاں بھوکا اور بور ہوتا ہوا ترارے، اس کو جیسے چھٹا گیئر لگ گیا اور اس نے ہاسپٹل کی وہاں ساری دوائیاں اور ڈرگز ہڑپ کر لیں۔ ترارے نے اپنی زندگی میں وہ عجیب کام کیے جو کبھی کسی نے سوچا نہ تھا۔ ساری میڈیسنز ہڑپ کرنے کے بعد سرجنز نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دبلے وحشی کو اسٹڈی کیا جائے۔ ترارے کو کسی نے پالتو بلی دی، مگر ترارے نے اس کو پالنے کے بجائے وہی کیا جو اس کو سب سے عزیز تھا۔ وہ پالتو بلی کو بھی کھا گیا اور آدھے گھنٹے میں بلی کے بال وامٹ کر دیے۔ جتنے دورانی کے لیے ترارے کو اسٹڈی کیا گیا، کہا جاتا ہے کہ ترارے نے اس دوران پالتو کتے اور کم از کم 15 جرمن مزدوروں کا کھانا وہ کھا چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ پوری مچھلی کو بھی بغیر چبائے نگل گیا۔ ڈاکٹرز یہ سب دیکھ کر حیران ہوئے، مگر انہوں نے اس کا حل نکالنے کے بجائے یہ سوچا کہ کیوں نہ ترارے کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جائے۔ پلان بنایا گیا کہ ترارے کو ایک پورا بکسا کھلا دیا جائے جس میں ایک بہت ہی خاص معلومات والے ڈاکیومنٹس ہوں گے، جو کہ ترارے کے پیٹ میں رہیں گے، اور اس کو رشین فوجیوں کی صفوں میں جاسوسی کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ ویسے تو یہ پلان مناسب ہی نہیں لگا ترارے کو، مگر اس نے پھر بھی حامی بھر لی، کیونکہ آخر بات کھانے کی جو تھی۔ قسمت شاید مہربان نہ تھی کہ ترارے کو رشین فوجیوں نے پکڑ لیا۔ کسی نہ کسی طرح رشین فوجیوں نے یہ عجیب و غریب اور بڑے منہ والا ڈرا ہوا شخص نظر ہی آ گیا، جس کو انہوں نے پکڑ کر باتھ روم میں زنجیروں سے باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد جب ترارے نے پخانے کے ذریعے بکسے کو نکال دیا تو پتہ چلا کہ دھوکہ ہوا ترارے کے ساتھ، اور بے وقوف بن چکے ہیں رشین فوجی، کیونکہ اس بکسے میں کسی قسم کا کوئی بھی انتہائی ضروری ڈاکیومنٹ نہیں تھا، بلکہ فرینچ ملٹری نے ایک کھلونے کی طرح ترارے کے پیٹ اور بڑے منہ کا فائدہ اٹھایا۔ ترارے بہت مایوس ہوا اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کو اس ٹیلنٹ کو ضائع کیا گیا۔ رشین فوجی فوری ترارے کو پھانسے پر چڑھانے کے لیے لے گئے، لیکن وہاں بھی انہوں نے صرف ترارے کو ڈرایا اور کہا لگاتے ہوئے ترارے کو بری کر دیا۔ ترارے فرانس واپس پہنچ گیا اور اس کو لگا کہ اب بس بہت ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا اور یہ فریاد کی کہ اس کے بھوک والے مسئلے کا جو حل نکلتا ہے نکالا جائے۔ اب اس وقت کے ڈاکٹر سے جو کچھ بھی ہو سکا انہوں نے اپنی کوشش کی، مگر بات نہ بن سکی۔ ترارے نے ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ایک بار پھر ایسی حرکت کر دی کہ دوسرے مریض بھی تنگ آ گئے۔ ترارے نے ہاسپٹل میں دوسرے مریضوں کا خون پینا شروع کر دیا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ بھی تنگ آ چکی تھی اور خدشہ یہ تھا کہ ڈاکٹر علاج کرنے کے بجائے ایک بار پھر ترارے کا صرف استعمال کریں گے۔ آخر کار 1798 میں ترارے کی موت واقع ہو گئی، اور پوسٹ مارٹم میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک بہت ہی بڑے سائز کا پیٹ اور اس کے بہت سارے انفیکشنز تھے، جس نے ترارے کو وحشی بنا دیا تھا کہ چاہے اس کے سامنے کوئی چیز آ جائے وہ بنا سوچے سمجھے بس کھا جائے گا۔